السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعمل الصالح یرفعہ۔ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت الاستاذ نمونہ علم و عمل شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے اس عاجز نے اپنے ان ذاتی کانوں سے ایک نصیحت سنی تھی، وہ آج کی اس مجلس میں پیش خدمت ہے، جس کا عنوان یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون سے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کون سا عمل مقبول ہوتا ہے۔ حضرت کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ جیسے انسان کی باڈی ہے، انسان ہے، یہ اس کی باڈی، یہ اس کا ظاہر ہے، اور اس کی روح، اس کی آتما، یہ اس کا باطن ہے۔ تو اسی طرح ہر عمل کی ایک روح ہوتی ہے، ایک اس کا باطن ہوتا ہے اور ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ عمل کی روح اخلاص نیت سے مضبوط ہوتی ہے۔ اس عمل میں جتنا خلوص ہوگا، وہ عمل جتنا اللہ کی ذات کے لیے کیا جائے گا، اس کی روح اور اس کا باطن، اس عمل کا اندرون اتنا مضبوط ہوگا۔ تو عمل کی روح اور عمل کا باطن مضبوط ہوتا ہے اخلاص نیت سے، اور عمل کا ظاہر، اس کا ظاہری سانچہ اور ڈھانچہ اور اس کی باڈی اور اس کا جسم، عمل کا ظاہر مضبوط ہوتا ہے اتباع سنت سے۔ یعنی وہ عمل جتنا نبی کریم علیہ السلام کے عمل سے میچ ہوگا، وہ عمل اتنا ہی زیادہ مقبول ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ قابل قبول ہوگا۔ تو دو باتیں ہو گئی، عمل کا باطن مضبوط ہوگا اخلاص نیت سے، اور عمل کا ظاہر مضبوط ہوگا اتباع سنت سے۔ اور ایک بہت بڑے اللہ والے عارف اور حکیم نے یہ بات عرض کی ہے، یہ بھی بہت قیمتی بات ہے، کہ کسی بھی عمل کے اللہ کی بارگاہ میں اٹھنے کے لیے والعمل الصالح یرفع، نیک عمل کو اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھاتے ہیں۔ تو کون سا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں اٹھتا ہے اور قبول ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی 5 شرطیں ہیں، 5 شرطیں پائی جائے گی تو وہ عمل اٹھے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے گا۔ نمبر 1، اللہ والا دھیان ہو۔ نمبر 2، کلمے والا یقین ہو۔ اللہ والا دھیان ہو، کلمے والا یقین ہو، اخلاص والی نیت ہو، فضائل والا علم ہو، مسائل والی شکل ہو۔ پھر سے ایک مرتبہ سمجھتے ہیں، کلمے والا یقین ہو، اللہ والا دھیان ہو، اخلاص والی نیت ہو، فضائل والا علم ہو، مسائل والی شکل ہو۔ اللہ کا دھیان ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اس عمل کو میں کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کلمے والا یقین ہو کہ اللہ کی ذات ہی سے سب کچھ ہوگا، اللہ چاہیں گے تو ہی یہ عمل قبول ہوگا۔ نیت میں خلوص ہو، اور اس عمل پر مجھے کیا ملے گا اس کے فضائل کا علم ہو، اور وہ عمل مسائل کی شکل سے مزین ہو، شریعت اور سنت میں اس کا جو طریقہ بتایا گیا ہو اسی طریقے کے مطابق وہ عمل ہو۔ اب چاہے وہ حج کا عمل ہو، چاہے وہ نماز کا عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر اعمال میں ان چیزوں کی رعایت کی جائے گی تو انشاءاللہ ہمارا وہ عمل عند اللہ مرفوع اور مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے، اور ان چیزوں کے استحضار کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔